کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ 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 پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متعلق جو سلسلہ چل رہا ہے، گزشتہ 2-3 جمعوں سے زبان، اس کی خوبیاں، اس کی آفتیں، اس کی برائیوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ اسی بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ یہ زبان جس کے الٹنے سے بات مکمل ہوتی ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا احساس کرتے ہوئے اس نعمت کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق استعمال کرو، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ گونگے جو ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کی حالت زار پر غور کرو، دل میں ان کے کیا ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، بڑی مضحکہ خیز حالت ہوتی ہے، زندگی ان کی بڑی مشکلات سے دوچار ہوتی ہے، دل میں کیا ہے بتا نہیں سکتے، نہ کاروبار کر سکتے ہیں، بلکہ ان کی زندگی میں زبان کے کام نہ کرنے کی وجہ سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے جب یہ زبان ہمیں عطا کی ہے تو میرے بھائیوں،
یہ اللہ کی اس نعمت کو نعمت سمجھ کر اس نعمت کے دینے والے کو یاد کر کے اس کے حکم کے مطابق، اس کے رسول کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ یہی زبان اکثر ایمان والوں کو دوزخ میں لے جائے گی، ایمان والوں کو دوزخ میں لے جائے گی، اور یہی زبان خدا سے قریب کرے گی، رسول سے قریب کرے گی۔ زبان ہی کے استعمال سے خدا کا قرب نصیب ہوگا، رضا نصیب ہوگی، اس کے حبیب پاک کی رضا، اس کا قرب نصیب ہوگا۔ ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم، یہ زبان ذکر میں لگاؤ۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میں مجھے ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اسی زبان سے اس کے حبیب پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ تم نے ایک بار سلام بھیجا، عرش والا 10 بار تم پر سلام و رحمت بھیجے گا۔ یہ زبان کے کام ہے۔ اور آج ہماری دعائیں بڑی مصیبتوں میں ہوتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، گھر میں کام رکے رہتے ہیں، بچیوں کی شادی بیاہ، بڑا دل سے تڑپ تڑپ کے دعائیں کرتے ہیں، اور لوگوں سے، دوست احباب سے ذکر کرتے ہیں کہ اتنا دعا کر رہا ہوں مولا سن نہیں رہے۔ حقیقت ہے یہ، دعائیں کرتے ہیں، دعائیں سنی نہیں جاتی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ جو زبان سے ہم دعا کرتے ہیں، اس زبان کو، اس زبان کی پاکی کا بھی کچھ خیال ہم نے رکھا یا نہیں رکھا؟ کئی شرائط ہیں دعاؤں کے سننے کے لیے، عقیدہ صحیح ہو، خدا سے ربط ہو، ایمان ہو، جی عقل حلال ہو۔ اس میں اللہ والوں نے لکھا کہ صدق مقال بھی ہو، سچ بولنے کی عادت جس زبان کو ہو تو وہ اللہ ایسی سچی زبان رکھنے والوں کی اللہ دعا بھی سن لیتا ہے۔ اسی زبان کو ہم نے گندگی میں مبتلا رکھا، فحش باتیں کرتے رہے، بے حیائی کی باتیں زبان سے نکلتی رہی۔ اللہ اس کے رسول نے لعن سے منع فرمایا، لعنت بھیجنے سے۔ عادت ہم نے بنا لی لوگوں پہ لعنت بھیجنے کی، تان کرنے سے روکا اور ہم تانے دیتے رہے، جی غیبت سے روکا، ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے شدید تر ہے۔ چغلی کی، اور اللہ مذمت فرما رہا ہے چغلی کی۔ حضور نے ایسا حتماً حکم دے دیا، چغلی جو کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا ہی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو سعی کرتا ہے، ایک آدمی کی بات سن کر اس کی کوشش ہوتی ہے دوسرے تک پہنچا دے۔ یہ آج کل بڑا عام ہے، صاحب ثروت، صاحب دولت، صاحب عزت و حکومت لوگوں کے پاس ایک حاشیہ ہو جاتا ہے جس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ یہاں کی سنیں وہاں پہنچائیں، وہاں کی سنیں یہاں لائیں، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں بھی مقبول رہیں، یہاں بھی مقبول رہیں، اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، اس سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ چغلی خور دو رخا، یہ منافقت ہے۔ حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگ آج حکمرانوں کے پاس، پیسے والوں کے پاس، حکومت والوں کے پاس جاتے ہیں
اور ان کے حساب کی بات کر دیتے ہیں اور وہاں سے ہٹتے ہیں دوسرے کے پاس جاتے ہیں ویسی گفتگو کر دیتے ہیں. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کیفیت رکھنے والے کو منافق کہتے تھے. منافقت ہے یہ. آقا کا ارشاد ہے المجالس بالامانہ. جس مجلس میں بیٹھو وہ مجلس کی باتیں امانت ہے. آج کیا ہمارے پاس عمل ہو رہا ہے؟ امانت ہے وہ. جہاں کی بات وہاں رکھو. اگر تم نے وہ بات دوسروں تک پہنچا دی تو تم خائن ہیں. حضور کے ارشاد کے مخالفت تم نے کی. آپ کو دوست سمجھ کر، یار سمجھ کر، مخلص سمجھ کر کبھی دل کی بات کوئی آدمی کسی مجلس میں کہہ دے اور یہ لے کے چلا دوسری طرف، تو مطلب یہ ہوا کہ کہنے والے نے تجھ پہ بھروسہ کیا تھا، تجھے امانت دار سمجھا تھا، تو نے اس کے بھروسے کو توڑا. تو عزیز و بزرگ اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے المجالس بالامانہ. جہاں بیٹھو وہاں کی بات وہیں ختم کر دو. اس کی بات دوسری جگہ جا کے مت پہنچاؤ. اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تیرے سامنے دوسرے کی بات لا کر سنائے تو تو خوش مت ہو. کیوں؟ یہ اس کی عادت ہے کہ وہ دوسروں کی بات تجھ تک پہنچا رہا ہے، تو اس کی یہ عادت ہے کہ تیری بات بھی دوسروں کو پہنچائے گا. ایک اللہ والوں کے پاس ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کو یہ کہہ رہا تھا، یعنی گالیاں دے رہا تھا، آپ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا تھا. تو اس اللہ والوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر اس نے وہ بات کی، گالی دی، برا کیا تو وہ شیطان تھا، لیکن اس شیطان نے تجھے اپنا سفیر جو بنا کے میرے تک بھیجا ہے، لعنت ہے اس پر. وہ برا بولنے والا شیطان تھا اور شیطان کی سفارت تو کر رہا ہے. وہ غلط بات مجھ تک پہنچایا تو اس کا سفیر بن کے تو آیا ہے. میں یہ باتیں اخلاق اور زبان سے متعلق جو مسلسل 1 مہینے سے سنا رہا ہوں، یہ غرض اس کی یہ ہے، یہ مرض کو اب مرض ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ زنا کے لیے توبہ ہے. برا عمل ہونے کی وجہ سے آدمی جب اس سے فعل سرزد ہو جاتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا گناہ ہوا، کیونکہ زنا کو سب گناہ سمجھتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کے لیے توبہ نہیں ہے. زنا سے شدید تر ہے، لیکن آدمی اسے چونکہ گناہ سمجھتا ہی نہیں تو اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. ایک مرتبہ مجلس میں آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بدبو آئی. ایک جھونکا ہوا کا چلا، بدبو محسوس ہونے لگی. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو بدبو آ رہی ہے تم سمجھتے ہو، جانتے ہو کہ کاہے کی بدبو ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، بدبو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت کرنے والے کی منہ کی بدبو ہے. اور ایک حدیث پاک میں حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ چغلی غیبت جو لوگ کرتے ہیں
قیامت میں وہ جو بدبو میں مبتلا ہوں گے ان کے منہ سے جو بدبو نکلے گی، اس دنیا میں اگر ایک غیبت کرنے والے کی بدبو پھیلا دی جائے تو ساری دنیا والوں کا جینا حرام ہو جائے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اپنی مجلسوں میں ایسے لوگوں کو جگہ نہ دو، عزت نہ دو۔ یہ گھروں کو توڑنے والی گفتگو یہی ہوتی ہے، خاندانوں کو بکھیر دینے والے یہی امراض زباں ہے۔ بھائیوں میں اختلاف، گھر ٹوٹ جاتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ حکایت غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ بازار میں غلام بیچا گیا، بہت اچھا، خوبصورت، سمجھدار تھا، لیکن جو مالک تھا وہ مالک اس کی ایک بری عادت کی وجہ سے اسے گھر میں رکھنا پسند نہیں کیا۔ بازار میں لایا، لا کر اعلان کیا کہ یہ غلام ہے، یہ اس کی خوبیاں ہیں۔ پہلے کہ اللہ والے لوگ جو تھے، جو اپنی تجارت کرتے، سامان بیچتے، تو وہ لوگ کام اس چیز کی خوبی بھی بتاتے، خرابی بھی بتا دیتے تھے۔ آج کا دور یہ ہے بڑے ہنر سے خرابی کو چھپا کے بیچا جائے، صرف اچھائیاں چیزوں کی بیان کی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم تاجر کی جو علامت بتائی وہ صدوق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اور جو تاجر سچا ہوتا ہے آقا نے ارشاد فرمایا کہ التاجر الصدوق یحشر مع الانبیاء۔ سچے تاجر کا مقام کیا ہے؟ تجارت کو ہم دنیا کا کام سمجھتے ہیں، میرے بھائیوں یہ دنیا کا کام ضرور ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرو، یہ عبادت ہے، تجارت نہیں، عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا سچا تاجر جو ہوتا ہے میدان قیامت میں انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صداقت کا یہ وزن ہے، سچ بولنے کا یہ وزن ہے، زبان کی سچائی کا یہ وزن ہے۔ تو عزیز و بزرگ اور دوستو، وہ صاحب نے غلام کو بیچتے ہوئے کہا کہ اس میں کمبخت میں سب خوبیاں ہیں، صرف یہ چغلی خور ہے۔ خریدنے والے آئے، دیکھے کہ حسین و جمیل، دیکھنے میں، بات کرنے میں بڑا سمجھدار لگتا ہے، ایک چغلی کی عادت ہوئی تو کیا برا ہے، دیکھ لیں گے، سنبھال لیں گے، سستے میں مل رہا ہے، اچھا نظر آ رہا ہے، ایک عیب چغلی کا کوئی سی اہمیت کی بات ہے، خرید لیا۔ گھر میں آیا، 2-4 دن رہا، چغلی خور کو کچھ ملے نہ ملے اس کا کام چغلی کرنا ہے، فائدہ ہو نہ ہو۔ سانپ جیسے زبان سے اس کی فطرت ہے ڈسنے کی، چغلی خور ڈسنا اس کی فطرت میں ہے، کچھ ملے نہ ملے۔ گھر میں آیا، آنے کے بعد 2-4 دن کے ہی اندر اس خریدنے والے کی بیوی سے کہنے لگا، اماں جان میں آئے جب سے دیکھ رہا ہوں مالک کو، آقا کو، سب خوبیاں ہیں ان میں، لیکن یہ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، کسی عورت کی چکر میں ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، خالی اندازے لگایا، گھر بگاڑو، کھیل بگاڑو جس کو کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں، کام ہی اس کا یہ تھا۔ کہنے لگا یہ کسی کے چکر میں ہے، یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو عورتوں کو سب میں بڑی پریشانی شوکت سے ہوتی ہے، نام نہیں سننا چاہتی، سب میں بڑی آفت سمجھتی ہے کہ دوسری عورت گھر میں آئے۔ اب پریشان ہو گئی تو اس نے کہا کہ تو سمجھدار معلوم ہوتا ہے،
2-4 دن کے اندر مجھے کیفیت بھی دے دیا، میرے گھر میں عذاب آنے والا ہے، تو بڑا خیر خواہ لگتا ہے، ہمدرد لگتا ہے، مجھے مشورہ دے کہ میں کیا کروں۔ تو اس نے کہا میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، جب مالک سو جائیں آپ اس طرح لیں، ان کے داڑھی کے 2-4 بال کاٹ کے رکھ لیں، اس کے بعد میں ترکیب بتاؤں۔ اب سوتن آئے گی، سوکن آئے گی، وہ بیچاری ڈر کے اسے مخلص مان کر اب اس کی بات پر عمل کرنا شروع کر دی۔ ادھر بیوی کو یہ مشورہ دیا، بیوی کو مشورہ دیا، ادھر مالک سے جا کے کہنے لگا آپ کی بیوی جو اہلیہ محترمہ ہے، آپ اجازت دے تو عرض کروں، یہ کسی دوسرے کی چکر میں ہے، یہ کسی دوسرے کی چکر میں ہے۔ پھر کہا کہ آپ کی جان کے دشمن نظر آتے ہیں، وہ آپ کے جان کی دشمن لگتی ہے، میں نے اپنی فراست سے پہچان لیا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، اگر یقین نہ آئے تو مجھے یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ آج آپ کی جان پر کچھ گھات ہے، حملہ ہوگا، آپ سونے کی اداکاری کیجئے اور بناوٹی نیند پہ جائیے، پھر دیکھیے۔ ادھر بیوی اس کو مخلص سمجھ کر اس طرح لے کر اس کے مشورے پہ اس کے پاس گئی، چاہتی تھی کہ بال کاٹے، یہ تو بناوٹی نیند میں تھا۔ آنکھ کھولا، بیوی کے ہاتھ میں اس طرح دیکھا اور اس نے کہا کہ میرا غلام اتنا سچا ہے کہ مجھے پہلے کے پہلے خبر دے دیا، نہیں تو میری جان چلے جاتی تھی۔ جیسے ہی دیکھا بیوی کے ہاتھ میں اس طرح ہے، اس طرح کو کھینچا اور اس کو ذبح کر دیا، عورت کو ذبح کر دیا۔ یہ امام غزالی یا کسی عالم کی لکھی ہوئی حکایت سنا رہا ہوں۔ ایسے چغل خوروں کو کچھ لینا نہیں ہوتا، کچھ دینا نہیں ہوتا، محض اپنی تسلی کے لیے لوگوں کو لڑا دیتے، دوستیوں میں فرق لا دیتے، گھروں کو بگاڑ دیتے، بھائیوں میں افتراق ہو جاتا ہے، دوستوں میں افتراق ہو جاتا ہے۔ تو میری آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ ہے، اپنی مجالس کو پاک رکھو، اور اگر کوئی ایسی جرات کر دے چغلی کرنے کی، ایک وقت اس کا دل توڑ دینا 20 مرتبہ کے تکلیفوں سے بچ جانے کے برابر ہے۔ منہ توڑ، اس کو منہ بند کر دو، اس کو کہہ دو کہ مجھے تیری حاجت نہیں ہے، یہ عمل مجھے پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی میرے خلاف کچھ کہا بھی ہے تو میں دیکھوں گا جب اللہ دکھائے، تم میرے سامنے لا کے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزو، یہ زبان سے بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، بڑے گھروں کے حالات بگڑے، تو اس لیے غیبت، چغلی، دوغلاپن، دو رخاپن، ان سے بچو۔ اگر ہم میں خود ایسی عادتیں ہیں تو اس کو نکالو، کیونکہ ان اعمال کی وجہ سے حضور نے فرمایا دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ عمل کے رکھنے والے، یہ فتنہ گر، اللہ کا حکم ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ بڑی دلچسپی، گھر کے نوکر سے پوچھیں گے بیوی کیسی ہے، بچے کیسے ہیں، ڈرائیور کیسا ہے، یہ کیسا ہے، گھر کے حالات کیا ہیں۔ ارے یہ جاسوسی ہے، یہ حرام ہے، اللہ کا فرمان ہے لا تجسسوا ولا تغتابوا، غیبت نہ کرو، تجسس مت کرو۔ عیب اگر تمہارے کانوں تک پہنچے، تمہاری آنکھوں نے بھی دیکھ لیا، اپنے بھائی کے عیب کو دیکھ لیا، حضور نے فرمایا پردہ ڈال دے، اندیکھا کر دے، انسنا کر دے، کیونکہ دوسروں کے عیب دیکھ کر اگر تو پھیلائے گا تو تیرے عیب اللہ باہر کر دے گا۔
کون ہے جو بے عیب ہے؟ کون پاک باز ہے؟ حدیث پاک واضح حضور نے فرمائی، جو لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ میدان قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، پردہ پوشی کرے گا۔ وہ ستار العیوب ہے، ہمارے ہزاروں گناہوں کو دیکھتا ہے، عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، تو اس کا بندہ اگر ہے، عیب دے، لوگوں کے عیب کو چھپا دے۔ تو یہ زبان کی خرابیاں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں جو سلیقہ بتایا، زبان کیسے استعمال کرے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسوؤکم اخلاقا، بدترین اخلاق والا کون ہے؟ ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسوؤکم اخلاقا، تم میں بدترین اخلاق اس شخص کے ہیں، السرسارون والمتشدقون والمتفیخون۔ سرسار کس کو کہتے ہیں؟ بکواسی کو، جس کی زبان رکتی نہیں۔ اب آقا نے جو قسمیں بتائیں لوگوں کی، اب آپ سوچ لیں، آپ کو سوسائٹی میں ایسے لوگ ملتے ہیں یا نہیں ملتے، جن کا کام ہی بک بک کرنا ہے، زبان رکتی نہیں، الٹا سیدھا، غلط سلط صحیح، ہمیشہ بولتے رہتا ہے۔ میرے بھائی، علماء نے لکھا، زیادہ بولنا کم عقلی کی دلیل ہے۔ کیا فرمایا؟ جو زیادہ بولتا ہے تو سمجھ لینا کہ عقل کم ہے۔ جس کی عقل جتنی بڑی ہوگی وہ اتنا خاموش ہوگا۔ عقل مند پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، بے وقوف جو ہے بول لیتا ہے، بول کر سوچتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بدترین اخلاق والا وہ ہے جو آؤ دیکھے نہ تاؤ دیکھے، نہ محل دیکھے نہ موقع دیکھے، جہاں بیٹھا شروع ہو گیا۔ اب یہ بکواس میں اسے تو بول نہیں ہے، یہ بولنے میں، یہ بغیر بریک کی گاڑی جیسے سائیکل کو روند دی، ٹکر دے دی، اس کو گھوسا لگا دیا، اس کو لگا دیا، بریک جب نکل جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کو ٹکر مارتے ہوئی جاتی ہے۔ تو جو لوگ بکواسی ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ گفتگو چالو رکھنے کے لیے گالی بھی دیتا ہے، ہنساتا بھی ہے، جی غیبت بھی کرنی پڑتی ہے، لا یعنی باتیں جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا وہ باتیں بھی کرتا ہے بکواسی۔ اب آپ سوچیں، اسے اپنی زبان کے جو بول رہا ہے اس کے لیے سرمایہ چاہیے، بولنے کے لیے کچھ نہ کچھ مٹیریل چاہیے، مواد چاہیے۔ کیا کرے گا؟ مواد کہاں سے لائے گا؟ جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، یہی تو چیزوں سے زبان چلے گی۔ تو اسی لیے عزیزوں بزرگوں دوستوں، حضور نے فرمایا بدترین آدمی وہ ہے جو بکواس کرتا ہے، لا یعنی باتیں کرتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے۔ ایمان والا، اللہ والا، حضور نے فرمایا جسے اللہ پر ایمان ہو، اگر وہ بولنا چاہے تو خیر بولے، خیر بولے۔ ایمان والے کی گفتگو حضور نے فرمائی، جس کو اللہ پر آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ جب بولتا ہے تو خیر بولے گا، نہیں تو خاموش رہے گا۔ خاموشی میں سلامتی ہے، بکواس میں گناہ ہے، عذاب کو دعوت دینا ہے۔
گھر کو، قوم کو، امت کو بگاڑنا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، تو میرا مطلب حضور کے اس ارشاد کے سنانے کا یہ ہے، کم گو بنو، کم بولنے والے بنو، کم بولو، زیادہ خاموش رہو اور خاموشی میں خدا کا ذکر کرو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 صفتیں بیان کی بد اخلاقی کی۔ کئی باتیں ہیں لیکن زبان میں جو گفتگو کا جو طریقہ ہے، اس طریقے میں 3 عیب حضور نے جو بتائے زبان کے، اس میں ایک بات تو جو میں نے عرض کی، بکواسی ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ المتشدقون، بد اخلاقی کی علامت یہ ہے کہ زور زور سے بات کرتا ہے، گلا پھاڑ کے بات کرتا ہے۔ آدمی جب بات کریں نرمی سے، نرم لہجے سے، لفظوں کے صحیح سلیقے سے، اخلاص نیت سے، گفتگو کے اندر محبت کی آمیزش سے، مجلس میں، گفتگو میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ آدمی مقبول عام وہ بنتا ہے جو گفتگو میں احتیاط کرتا ہے، ہم سے جب ملتا ہے تو مخلص ہوتا ہے، بات کرنے میں نرمی ہوتی ہے، لفظ صحیح ہوتے ہیں، لہجہ نرم ہوتا ہے۔ یہ ایک مومن کے خصال سنا رہا ہوں، بات کرنے کا طریقہ سنا رہا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم گفتار تھے، بڑا نرمی سے بات فرماتے، تیزی سے گفتگو نہیں کرتے، چلا کے بات نہیں کرتے، کلامن فصیحن، آپ فصیح بات کرتے، فصلن فرمایا، رک رک کے ایک ایک لفظ ادا فرماتے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حدیثیں سنائی، بڑے تیزی سے سنا رہے تھے۔ ام المومنین نے ڈانٹ کر کہا، ابا ہریرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا طریقہ تم کو نہیں معلوم؟ عرض کرنے لگے ام المومنین، کیا طریقہ تھا میرے آقا کا؟ تو ارشاد فرمایا، بات کھل کر تھم کر کرو، الگ الگ لفظ بولو، اور مخاطب جو ہوتے ہیں ان کے اندازے سے بات کرو۔ تکلم الناس علی قدر عقولہم، زبان اور بات کرنے کی جو حکمتیں آقا نے تعلیم فرمائی وہ سنا رہا۔ کیا مطلب؟ تکلم الناس علی قدر عقولہم، سامنے جو تم جن سے بات کر رہے ہو ان کی عقل کے اندازے سے بات کرو تو بات کارگر ہوگی۔ سامنے ایک بچہ ہے، آپ بڑی فصاحت سے بول رہے ہیں، ایسی بڑی بڑی باتیں سمجھا رہے ہیں جو اس کے اوپر سے جا رہی ہیں، تو آپ کی بات کرنا، جو آپ کا بات کرنا بیکار ہو جائے گا۔ گھر کی عورتیں مسائل سے، دنیا کے حالات سے واقف نہیں ہوتی، اور آپ ان کے سامنے جا کے اپنی مہارت، اخبار پڑھے سو، یہ وہ سب سنا رہے ہیں۔ وہ بیچاری اب شوہر ہے، گونگی بنی سن رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، بات کرنا ہے تو کیا کرو؟ مخاطب جو تمہارا سامنے ہے اس کی عقل کے اندازے سے بات کرو، جو وہ سمجھ سکتا ہے وہی آپ سنائیں، ورنہ آپ کی بات نہیں دھونس جمانے کے لیے۔ حضور نے تیسری صفت بیان فرمائی، المتفیہقون، تکبر کے لیے جو لوگ بات کرتے ہیں بد اخلاق ہیں، جن کی گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی برتری بتائیں،
آج میں گیا تھا وکیل صاحب سے بات کیا، وکیل یہ دفعہ بولا، نہیں سمجھانا، لوگوں کو سنا رہا۔ قرآن نہیں معلوم، قرآن کی باتیں کر رہا ہے، حدیث نہیں معلوم، حدیث کی باتیں سنا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے یہ حوالے دینے کا کہ اس کو عالم سمجھیں، ہوشیار سمجھیں، بڑا سمجھیں۔ حضور نے فرمایا بد اخلاقی ہے۔ اپنی بڑائی کے لیے گفتگو کرنا یہ بد اخلاق ہے، اللہ کے قریب نہیں ہوگا۔ تو جتنا ہے، تیری تعلیم جتنی ہے، تیرے معلومات جتنے ہیں، اس کے اندر ہی دائرے میں بات کر، مطلب تیرے دل میں یہ نہ ہو کہ مجھے بڑا سمجھے مخاطب۔ حضور نے فرمایا جو اپنی بڑائی کے لیے گفتگو کرتے ہیں، میری پراپرٹی وہاں ہے، میرا فلاں وہاں ہے، مجھے کیا سمجھا، 2 منٹ میں خرید لوں گا، میری ہوشیاری کیا آتا، ارے خاموش بیٹھ، 2 منٹ میں یوں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ علامتیں، یہ گفتگو، حضور نے فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور جو لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں، تکبر کی، بڑائی کی گفتگو کرتے ہیں، اللہ انہیں ذلیل کر دیتا ہے۔ بندے ہے تو نرمی سے، عاجزی سے گفتگو کرو، اپنے کو جھکاؤ، اللہ اٹھائے گا۔ جو خدا کے لیے جو جھکتے ہیں، اللہ انہیں اٹھا دیتا ہے۔ نہ دولت تیری، نہ ہوشیاری تیری، نہ حکمت تیری، بڑائی کے لیے تو پیدا ہی نہیں ہوا، سجدہ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، سجدہ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جس کو سجدہ کرتا ہے وہ بڑائی کے لائق ہے۔ تو آج کا موضوع میں یہی کر رہا ہوں، اور یہ ساری گفتگو کا مقصد یہی ہے۔ اور گفتگو میں، مجلسوں میں عادی ہو گئے، وہ بھی دوزخ میں جانے والا بن رہا ہے اور ہم بھی دوزخ میں جانے والے بن رہے ہیں۔ نہ اسے کچھ حاصل ہے، نہ مجھے کچھ حاصل ہے۔ تو اپنے حضور کے ارشاد، قرآن پاک کا تقاضا یہ ہے کہ بات وہ کرو جو فائدے کی ہو، جو نقصان نہ پہنچائے وہ گفتگو کرو، جو نقصان پہنچا رہی ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے، خاموش رہو اور اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ سے میری دعا ہے، خداوند رحم فرما، کرم فرما، تیرے حبیب اور تو نے جو احکام دیے ہیں زندگی کے ہر گوشے کے لیے، یا الہ العالمین اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر جیسے میں کہہ رہا ہوں مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، جیسے یہ سب سن رہے ہیں یا الہ العالمین نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا۔